سوال ہے کہ عورت کو رجعی طلاق ہوئی مگر رجوع سے پہلے ہی خاوند کا انتقال ہو گیا، عورت اپنی عدت کیسے پوری کرے گی؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ جب کوئی شخص کسی عورت کو طلاق دیتا ہے تو دوران عدت، طلاق رجعی میں دوران عدت عورت اس کے نکاح سے نکلی نہیں ہوتی، اس کے نکاح میں ہوتی ہے۔ لہذا یہ سمجھنا کہ طلاق ہونے کے بعد وہ اس کے نکاح سے نکل گئی ہے، یہ درست نہیں ہے۔ وہ اس کے نکاح میں ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو گھر سے نہ نکالا جائے نہ وہ نکلے۔ قرآن میں بھی ہے اس کو نہ نکالا جائے نہ وہ نکلے، اور وہ عورت اس کے خاوند کے گھر میں رہے تاکہ رجوع کے چانسز زیادہ ہوں۔ اب یہ صورتحال یہ ہے کہ خاوند فوت ہو گیا، تو اب خاوند جب فوت ہو گیا تو اس وقت دیکھا یہ جائے گا کہ وہ عورت اس کے نکاح میں تھی کہ نہیں تھی۔ تو اگر وہ رجعیہ ہے اور ابھی عدت اس کی ختم نہیں ہوئی تو وہ عورت اس کے نکاح میں ہے، تو جب وہ اس کے نکاح میں ہے تو اب وہ جو عدت گزارے گی وہ عدت بیوہ والی عدت گزارے گی، وہ مطلقہ والی عدت نہیں گزارے گی، اس لیے کہ اس کی ابھی تک اس کے نکاح میں تھی، اس لیے اس کا خاوند فوت ہو جانے کے بعد اس کو بیوہ کی عدت گزارنی پڑے گی۔ واللہ عالم، ہو سکتا ہے کہ اس کے بارے میں کوئی کسی شخص کی دوسری رائے ہو، میری رائے اس بارے میں یہی ہے۔ ایک سوال اکثر مجھے بہت پریشان کرتا ہے، وہ یہ کہ اللہ ہمارا خالق و مالک و رازق، اس کے خزانے لامحدود، اور ہم جب دعا مانگیں وہ قبول کرتا ہے، تو پھر ایک طبقہ اس بات کی کوشش کیوں کرتا ہے کہ نبی بھی دے سکتا ہے، نبی سے بھی مانگا جا سکتا ہے، یا فلاں ولی بھی دیتا ہے، اس پر بات قرآن حدیث سے دلائل دیے جاتے ہیں۔ ان باتوں میں کہاں تک درستی ہے؟ کیا یہ شرک نہیں؟ دیکھیں، اللہ کے علاوہ کسی بھی مخلوق سے، چاہے وہ فرشتے ہوں، کسی سے بھی ایسی مدد کا مطالبہ کرنا جو اللہ کے پیدا کردہ اسباب سے ماورا ہو، یعنی ایک تو مدد یہ ہے نا، میرے ہاتھ میں اینک ہے، آپ کو اینک کی ضرورت ہے، آپ مجھے کہیں کہ یہ ذرا اینک تو دینا، تو میں آپ کو اینک دے دوں، تو یہ اللہ نے ایک سبب مجھے دیا ہوا ہے۔ اللہ کے پیدا کردہ اسباب میں سے یہ پوری دنیا جو ہے اسباب کی دنیا ہے، تو تحت الاسباب کوئی بھی شخص کسی سے مدد مانگے تو یہ مدد اسباب کی دنیا میں نبی بھی مانگتے رہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص فوق الاسباب مدد مانگتا ہے، ایک چیز میرے احاطہ اختیار میں نہیں، آپ مجھے یہاں بیٹھے ہوئے اینک کی بجائے آپ کہیں ذرا ہیلی کاپٹر تو دینا، بھئی کون سا ہیلی کاپٹر؟ وہ آپ کہیں کہ نہیں تم دے سکتے ہو۔ یہ عقیدہ رکھنا کہ فوق الاسباب کوئی بھی، یہ مردے کی بات نہیں ہے، صرف زندہ بھی، کسی شخص سے یہ عقیدہ رکھنا، کسی ہستی سے عقیدہ رکھنا کہ وہ فوق الاسباب دے سکتا ہے، سوائے اللہ کے کوئی نہیں دے سکتا، اور جو شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے وہ شرک کرتا ہے۔ اس سے بڑا شرک اور کوئی نہیں ہے، چاہے کوئی نبی سے مانگے، چاہے کوئی ولی سے مانگے، چاہے کوئی فرشتوں سے مانگے، چاہے کوئی جبریل امین سے مانگے، چاہے کوئی مردوں سے، چاہے کوئی زندوں سے، جو فوق الاسباب مانگنا تو دور کی بات، جو یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ فوق الاسباب بھی کوئی دے سکتا ہے اللہ کے علاوہ، جو یہ عقیدہ رکھتا ہے گویا وہ شرک کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہر قسم کے شرک سے محفوظ رکھے۔ مسلمانوں میں فلسفہ کیوں؟ الیس منکم رجل رشید نے تو زیادہ سوچ و بچار فلسفہ کو تو نہیں ابھارا۔ اس سوال میں جو یہ سمجھا ہوں، یہ سوال یہ ہے کہ مسلمانوں کو فلسفے کی کیا ضرورت ہے؟ مسلمانوں نے فلسفے کو کیوں استعمال کیا؟ تو دیکھیں، بات یہ ہے کہ کوئی بھی علم استعمال کیا جا سکتا ہے بشرطے کہ وہ علم ہمارے قرآن و سنت کی روح کے خلاف نہ ہو۔ میتھمیٹکس کو مسلمان کر کے پڑھا جا سکتا ہے، فزکس کو مسلمان کر کے پڑھا جا سکتا ہے، کیمسٹری کو مسلمان کر کے پڑھا جا سکتا ہے۔ دنیا کا کوئی علم ایسا نہیں ہے جو علم اللہ کی وحدانیت کا ثبوت پیش نہ کرتا ہو۔ صرف مغرب نے جو ہمارا بیڑا غرق کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ ہر علم سے اللہ کی ذات کا جو تصور ہے اس کو مائنس کر دیا، باقی سارا کچھ وہی ہے۔ اب رہ گیا فلسفہ،
تو فلسفہ اصل میں غور و فکر کا ایک وہ کاوش ہے جو پوری تاریخ کے اندر لوگ اپنے اپنی افتاد طبع کے مطابق کرتے رہے ہیں۔ فلسفی جب ہم بات کرتے ہیں، یونانیوں نے پہلی دفعہ یہ لفظ ایجاد کیا تھا، اس کا مطلب ہوتا ہے حق کا متلاشی۔ فلسفر کا مطلب ہوتا ہے حق کا متلاشی، تو فلسفے کا مطلب ہوا حق کی تلاش۔ تو لوگ اپنے اپنے طور پہ حق کی تلاش کرتے رہے ہیں، لیکن مسلمانوں میں فلسفہ اب آیا ہے مامون کے دور میں۔ مامون الرشید نے جب یہ روم میں عیسائیت آئی ہے نا، تو قیصر روم نے یونانیوں کی ساری کتابیں قبضے میں لے کر ان کو لاک اپ میں ڈال دیا تھا اور فلسفے کی ساری کتابیں ڈمپ کی ہوئی تھیں۔ تو مامون الرشید نے قیصر روم کو خط لکھا تھا کہ وہ فلسفے کتابیں جو آپ لوگوں نے ڈمپ کر کے رکھی ہوئی ہیں وہ ہمیں دے دیں۔ تو کہتے ہیں کہ علامہ شبلی لکھتے ہیں کہ اس نے مشورہ کیا اپنے ارکان دولت سے قیصر روم نے کہ فلسفے کتابیں ان کو دے دیں کہ نہ دے دیں مسلمانوں کو۔ تو کئی دن یا کئی گھنٹے بحث و تمہیز کے بعد جو نتیجہ نکلا، ارکان دولت نے یہ اس کو مشورہ دیا کہ فلسفے کی کتابیں مسلمانوں کو ضرور دے دیں، اس لیے کہ فلسفہ جہاں بھی جائے گا مذہب کی بنیادیں کھوکھلی کر دے گا، اس لیے دے دیں۔ لہذا کہتے ہیں 60 اونٹوں پر لاد کر کتابیں وہاں سے لائی گئیں اور مسلمانوں نے پھر ترجمے کیے عربی زبان میں۔ بیت الحکمت کے اندر جو ابتدائی الکندی جو ہے وہ مترجم فلسفی ہے۔ یوں فلسفہ آہستہ آہستہ مسلمانوں میں آتا گیا، چونکہ ایک چرچا تھا، پوری دنیا میں شہرہ تھا۔ ارسطو افلاطون کے نام آج آپ آج بھی سنتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ بہت بڑے دانشور ہیں۔ 2000 سال تک پورے یورپ کے اندر، ہر چیز کے اندر، ہر فکر کے اندر اوپر جو راج کیا ہے افلاطون اور ارسطو کی فکر نے کیا ہے۔ لہذا مسلمان اسی شہرت سے متاثر ہو کر اس فلسفے کو لے کر پھر چونکہ مسلمان تھے لہذا انہوں نے کوشش کی کہ جوڑ لگا دیا جائے، ارسطو اور افلاطون کی باتوں کو اسلام کے ساتھ جوڑ دیا جائے اور اسلام کے موضوعات کو فلسفے کے ذریعے سے سمجھ لیا جائے۔ لہذا ایک نیا علم پیدا ہوا مسلمانوں میں جس کو علم الکلام کہتے ہیں، اور علم الکلام کا مطلب یہ ہے کہ فلسفیانہ بنیادوں پر دینی عقائد کو ثابت کر دیا جائے۔ ظاہر آپ دینی عقائد کو جب عقلی بنیادوں پر ثابت کریں گے تو یہ غلط تو نہیں ہے، اس لیے کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو اسلام فطری دلائل دیتا ہے اور قرآن دلائل دیتا ہے۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ یہ جو اونٹ ہم نے کیسے پیدا کیا، اس کی خلقت پر غور کرو، آسمان پر غور کرو، زمین پر غور کرو، ہر چیز پر غور کرو۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بھی فرمایا کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ لیکن فرق صرف یہ ہے کہ یہ اللہ کو یاد کرتے ہیں اور فلسفی اللہ کو یاد نہیں کرتا۔ لہٰذا اگر سوچ و بچار کا نام فلسفہ ہے تو مسلمانوں کو سوچ و بچار سے نہیں روکا گیا۔ اگر دنیاوی اور مادی فلسفے کے اصولوں کو اسلام کے ساتھ مرج کرنے کا نام فلسفہ ہے تو یہ اسلام کے بالکل خلاف ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ مسلمانوں کو غور و فکر کے لیے، تدبر کے لیے، سوچ و بچار کے لیے کسی یونانی فلسفے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک پوری ترتیب چلی ہے، پورا ایک تاریخ ہے مسلمانوں کی۔ کچھ لوگوں نے اب الکندی، فارابی، ابن سینا آئے، انہوں نے یونانی فلسفے کی حمایت کی۔ مقابلے میں آ گئے رازی، غزالی، انہوں نے اس کی مخالفت کی۔ پھر ادھر آ گئے ابن باجہ، ابن طفیل، ابن رشد، انہوں نے پھر اس کی حمایت کی۔ اب یہ نا یونانی فلسفے کے اگینسٹ اور فور، کوئی اس کے حق میں، کوئی اس کے خلاف، کوئی اس کے حق میں، کوئی اس کے خلاف، یہی چلتا آیا ہے۔ شاہ ولی اللہ علیہ الرحمہ نے ایک بات کی، وہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو، یہ میں آخری بات کر لیتا ہوں تو ہو سکتا ہے پروفیسر صاحب کی یہ بات کا مطلب پورا ہو جائے۔ شاہ ولی اللہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو یہ جو پوری تاریخ ہے نا کہ یونانی فلسفے کی کبھی حمایت کبھی تردید، وہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو یونانی فلسفے کی ضرورت ہی نہیں ہے، نہ حمایت کے لیے نہ تردید کے لیے۔ وہ کہتے ہیں تردید کے لیے بھی ضرورت نہیں ہے۔ کہتے ہیں مسلمانوں کو یونانی فلسفے کی نہیں، ایمانی فلسفے کی ضرورت ہے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم یونانی فلسفے کی تردید کر کے کوئی خدمت کر رہے ہیں، وہ بھی کوئی خدمت نہیں کر رہے۔ ہمیں ایمان کی طرف آنا چاہیے، یونان کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ واللہ اعلم۔ کہتے ہیں تقیہ کے حوالے سے آپ نے جو بحث کی ہے، جو تفصیل بیان کی ہے، سمجھ میں آ گیا ہے، اور اسی طرح توریہ کی بھی وضاحت کر دیجئے، پھر کبھی صحیح انشاءاللہ۔
اللہ کے ذکر کا بیشتر طریقہ کیا ہے؟ مہربانی کر کے بتائیں کیا پڑھا جائے؟ کس نے بتایا تھا کہ سانس اندر لیتے ہوئے اللہ کہا جائے، سانس چھوڑتے وقت ہو کہا جائے؟ کیا یہ طریقہ صحیح ہے؟ زبان سے نہ کہا جائے، صرف خیال میں، یعنی خفی طریقہ سے، صرف سانس کی آواز سے؟ دیکھیں بات یہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ذکر کا مطلب ہے یاد۔ یاد دو طریقے سے ہوتی ہے، ایک دل میں اور ایک زبان سے۔ اگر آپ صرف زبان سے ذکر کریں، دل میں نہ ہو تو وہ بھی ذکر نہیں ہوتا، اور اگر صرف دل میں ہو زبان پہ نہ ہو تو بھی ذکر نہیں ہوتا۔ لہٰذا قرآن کہتا ہے اقم الصلاۃ لذکری، میری نماز پڑھو میری یاد کے لیے۔ تو نماز پڑھنا ایک پریکٹیکل عمل بھی ہے، خشوع و خضوع کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہے۔ لہٰذا ذکر بنیادی طور پر ان سارے امور کو سر انجام دینے کا نام ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے۔ اب آپ جب نماز پڑھ رہے ہیں، آپ ذکر کر رہے ہیں، آپ روزہ رکھ رہے ہیں، آپ ذکر کر رہے ہیں، آپ کو یاد رہتا ہے کہ میرے اللہ نے میرے اوپر روزے فرض کیا تو روزہ رکھتے ہیں نا۔ اسی طرح آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں، وہ بھی ذکر کی۔ یہ پورا زندگی کا جو نظام ہے ذکر کے گرد گھومتا ہے۔ لیکن خصوصی طور پر جس کو ہم ذکر کہتے ہیں کہ زبان سے اس کی یاد کی جائے، اس کا بہترین طریقہ ذکر کا وہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سانس اندر جانا اور باہر جانا، سانس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی لیتے تھے، صحابہ کرام بھی لیتے تھے، ان کو یہ سانس اندر جانے اور باہر جانے کی بات ہی نہیں سمجھ آئی جو ہمارے آج کے لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے۔ اور اس لیے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے ذکر کے ساتھ۔ ذکر کے ساتھ جس چیز کا تعلق ہے وہ ہے ان الفاظ کو دہرانا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، بہترین ذکر جو ہے وہ لا الہ الا اللہ۔ اس کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ کہنا یہ بہترین ذکر ہے۔ اور جب اب بعض روایات میں آتا ہے مستیقنا بقلبہ، جس کو یہ یقین ہو کہ یہ لا الہ الا اللہ کے اندر جو کچھ کہا گیا اس پر یقین بھی ہو، تو جب پتا ہوگا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں تو پھر ہی وہ ذکر ہوگا نا۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ وہ ساری مسنون دعائیں، وہ مسنون اذکار جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود کرتے تھے یا آپ نے بتائے، وہی بہترین ذکر ہے۔ اس میں موقع بموقع دعائیں بہترین ذکر ہے۔ بلندی پہ چڑھتے وقت اللہ اکبر کہنا، اترتے وقت سبحان اللہ کہنا، گھر میں داخل ہونے کی دعا، گھر سے باہر نکلنے کی دعا، مسجد میں داخل ہونے کی دعا، بازار میں جانے کی دعا، بیت الخلاء میں جانے کی دعا، باہر آنے کی دعا، یہ سارا یہی ذکر ہے کہ ہر موقع کی دعا ہے۔ سواری پہ چڑھے یہ دعا، گھر پہنچے یہ دعا، سفر شروع کریں یہ دعا، سفر سے واپس آئیں یہ دعا، ہر موقع پہ یہ جو دعائیں ہیں، آپس میں ملیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ بھی دعا ہے۔ یہ ساری دعائیں، یہ ہے اصل ذکر۔ صبح و شام کے اذکار، نمازوں کے پیچھے جو بعد میں اذکار کیے جاتے ہیں وہ بہترین ذکر ہے۔ اور اسی طرح سے علاوہ ازیں بھی وہ الفاظ جو مسنون ہیں ان میں سے کسی بھی طریقے سے آپ پڑھیں، جیسا کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابراہیم علیہ السلام نے ایک ذکر بتایا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے گئے نا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام نے مجھے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو میرا سلام کہنا، اور ان کو کہنا کہ یہ جو جنت ہے نا اس کی زمین بڑی زرخیز ہے اور پانی بڑا میٹھا ہے یہاں کا۔ تو کاشتکاری کے لیے یہی چاہیے ہوتا ہے نا، میٹھا پانی اور زمین زرخیز۔ تو فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے مجھے کہا کہ اپنی امت کو جا کے میرا سلام کہنا اور ان کو بتانا زمین بڑی زرخیز ہے، پانی بڑا میٹھا ہے، یہاں کی کاشتکاری کر لیں، اپنے اپنے پودے لگا لیں وہاں پہ جتنے لگانے ہیں۔ اور وہ پودے کیا ہیں؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ پودے ہیں۔ فرمایا یہ ذکر کرتے رہو، یہ جنت میں پودے لگتے رہتے ہیں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ان چاروں الفاظ کو جس طرح مرضی پڑھ لیں، جس ترتیب سے مرضی پڑھ لیں اسی ترتیب سے یہ ٹھیک ہوتے ہیں۔ تو یہ سارے مسنون اذکار ہیں، یہی ذکر کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ کیا صبح و شام کے اذکار میں گنتی میں کمی بیشی ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ میں زیادہ تر گھر کے کام کاج کے دوران اذکار کرتی ہوں اور گنتی صحیح طور پر کاؤنٹ نہیں ہوتی، اس میں کون سی بات ہے؟ جب آپ کو شک پڑے کہ 33 نہیں ہوئے 32 ہوئے ہیں تو پورے کر لیں۔ شک کو ہمیشہ یقین پر بنیاد رکھنی ہے، شک پر نہیں۔ آپ کو یہ شک کو پتہ نہیں 30 کیے ہیں کہ 35 کیے ہیں، اب 30 اور 35 کا جب شک پڑ گیا تو 35 کیے ہیں یا نہیں کیے، 30 تو کر لیے ہے نا، یہ تو یقینی بات ہے نا۔
تو اس پر بنیاد رکھ لیں کام کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو رکعتوں میں شک ہو جائے کہ پتہ نہیں میں نے 3 پڑھی کہ 4 پڑھی ہیں، تو 4 پڑھی ہیں یا نہیں پڑھی وہ تو شک والی بات ہے، 3 تو یقینی بات ہے نا کہ 3 تو پڑھ لی ہیں، تو بنیاد 3 والی پہ رکھنی ہے. لہذا پریشانی کی کیا بات ہے؟ آپ کو جب بھی گنتی میں شک پڑے تو یقین والی بات پر بنیاد رکھ کے باقی کا کام کر لے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، کوئی مسئلہ نہیں. اللہ عزت دیتا ہے جسے چاہتا ہے اور ذلت میں مبتلا کرتا ہے جسے چاہتا ہے. اس کے ہاتھ میں خیر ہے، بھلائی ہے. اللہ عزت دیتا ہے جو چاہتا ہے، یعنی جو عزت چاہتا ہے عزت والے کام کرتا ہے. اللہ ذلت میں مبتلا کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، یعنی عزت والے کام نہیں کرتا. لہذا وہ اپنے اعمال کے سبب ذلت میں مبتلا ہوتا ہے، حالانکہ اللہ کے ہاتھ میں خیر و بھلائی ہے. مرجع کے بدلنے سے ترجمانی آسان ہو جاتی ہے، براہ کرم وضاحت فرما دیجیے. دیکھیں بات اصل میں یہ ہے کہ یہ جو تشاؤ ہے نا، یہ تو ہے اللہ کی مشیت، اور اس میں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بغیر عمل کے عزت نہیں دے سکتا، یا بغیر عمل کے، بغیر محنت کے کوئی شخص ذلت میں مبتلا نہیں ہو سکتا. ایک ہے اللہ کا اختیار، یہ بات پہلے ہو چکی. ایک ہے اللہ کا اختیار اور ایک ہے اللہ کا قانون. اور اللہ کا قانون جو ہے وہ صرف اور صرف یعنی وہ انسان کے اعمال کے نتائج کا تعلق صرف قانون کے ساتھ ہے. جو اللہ کا اختیار ہے وہ رولز کو ریلیکس کسی وقت بھی کر سکتا ہے. فرق صرف اس میں یہ ہے کہ اللہ اپنا اختیار استعمال فرماتے ہوئے عزت تو دیتا ہے رولز ریلیکس کر کے، ذلت نہیں دیتا. اگرچہ ذلت بھی اعمال کا نتیجہ ہے، عزت بھی اعمال کا نتیجہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بعض اوقات بغیر کسی رول کے عزت عطا فرما دیتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ بغیر کسی رول کے کسی کو ذلت دے دے. اس لیے اللہ کی طرف ہم شر کی نسبت نہیں کرتے. بعینہ ہی جو اللہ چھینتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے کسی نہ کسی کرتوت کی وجہ سے چھینتا ہے. وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، لوگوں نے کچھ نہ کچھ کیا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو عذاب میں مبتلا کرتا ہے. رہ گئی بات ان کو ثواب دینے کی اور ان کو حکومت عطا کرنے کی، یہ اللہ کی عطا ہے. وہ کسی اعمال کا نتیجہ بھی ہو سکتا ہے اور وہ اللہ کی خالص عطا بھی ہو سکتی ہے. لہٰذا جب خیر کی بات ہے، جہاں حکومت عطا کرنے کی بات ہے، یا کوئی بھی نعمت عطا کرنے کی بات ہے، یا عزتیں عطا کرنے کی بات ہے، یہ انسان کے اعمال کا نتیجہ بھی ہو سکتا ہے، یہ خالصتاً اللہ کا فضل بھی ہو سکتا ہے. لیکن جہاں تک ذلتوں کی بات ہے اور جہاں تک ملک چھین لینے کی بات ہے، کوئی بھی نعمت چھین لینے کی بات ہے، وہ چھینتا اللہ ہی ہے، لیکن وہ اس قانون کے مطابق چھینتا ہے، اپنے اختیار کے مطابق نہیں چھینتا، بلکہ اس قانون کے مطابق چھینتا ہے جو قانون اللہ نے اس کائنات میں جاری و ساری کیا ہوا ہے. واللہ اعلم. یونیورسٹی میں پڑھتا ہوں، میوزک سوسائٹی کا سرگرم رکن ہوں. ماشاءاللہ بہترین گٹار بجاتا ہوں، زیادہ وقت میوزک کو دیتا ہوں. گھر والے اور والدین سخت ممانعت کرتے ہیں. آپ کی رہنمائی چاہتا ہوں کہ اس شوق کی کہاں تک اجازت ہے؟ اللہ اکبر. بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آلہ موسیقی دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا مجھے اس کو توڑنے کے لیے مبعوث کیا گیا ہے. آلہ موسیقی کو توڑنے کے لیے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو توڑنے کے لیے تشریف لائے، ہم سرگرم رکن ہیں میوزک سوسائٹی کے، تو اجازت کیا ہوئی؟ کوئی اجازت نہیں ہے. جھوٹ ہے، غلط، ناجائز. اور اسی سے منافقت پیدا ہوتی ہے. ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ موسیقی جو ہے وہ انسان کے دل میں منافقت پیدا کرتی، نفاق پیدا کرتی. اور مجھے یوں لگتا ہے کہ آپ تو میوزک سوسائٹی کے سرگرم رکن ہیں، مجھے یوں لگتا ہے کہ جو ہم سب آج کل میوزک سوسائٹی کے سرگرم رکن ہوئے پڑے ہیں کہ اپنے جیبوں میں جو موبائل ٹنک ٹنک لگائی ہوئی ہے نا، یہ نفاق کی پڑیاں ہیں جو ہم نے جیب میں ڈالی ہوئی ہیں. جہاں ہر جگہ سے، جہاں سے آپ نہ بھی آواز سننا چاہیں، آپ اپنے موبائل کو سائلنٹ پہ رکھیں، موبائل نہ بھی رکھیں، تو ہر جگہ سے آپ کو موبائل سننے کو مل جاتے ہیں. اور 99% اس میں میوزیکل بیل ہوتی. اور ظاہر ہے کہ جب اس میوزک کو آپ سنتے ہیں تو یہ تجدد پسند تو اس کو موسیقی کہتے ہی نہیں ہے.
جو جدید ذہن تو اس کو موسیقی کہتا ہی نہیں، وہ تو کہتے ہیں کہ وہ موسیقی پوری کائنات کے اندر موسیقیت ہے، ہر چیز کے اندر ایک آہنگ ہے، آہنگ انسان پسند کرتا ہے. تو یہ ساری کی ساری تعویلیں ہیں. بات صرف اتنی ہے کہ آلات موسیقی سے جو موسیقیت پیدا کی جاتی ہے، جو میوزک پیدا کیا جاتا ہے، نہ صرف یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کانوں میں انگلیاں لے لیں اس کو نہ سنا، نہ صرف یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے وعید سنائی، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو ان کو توڑنے کے لیے آیا ہوں، لہذا اس کو توڑا ہی جا سکتا ہے. اس کے علاوہ اور کوئی اجازت اعلیٰ موسیقی کے بارے میں کوئی اور طرز عمل رکھنے کی اجازت شریعت اسلامیہ میں مجھے تو نظر نہیں آئی. آپ کو کبھی نظر آئے تو مجھے بھی بتائیے گا. کیا نام کا اثر انسان کی شخصیت پر اثر انداز ہوتا ہے؟ جو لوگ صحابہ یا انبیاء میں کوئی نام رکھتے ہیں، مثلا ابراہیم، اسماعیل، اس کو بہت سے لوگ ایسے ہیں جو لفظ درست ادا نہیں کرتے، مثلا عین، ہا، قاف کا استعمال، تو ایسے نام رکھنے چاہیے. اور نک نیم عائشہ کا عیش یا عیش اور اشرف کا اشر جیسے لفظ ادا کرنا درست ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جہاں تک نام کا تعلق ہے اس کا کسی شخص پر اثر ہوتا ہے کہ نہیں، اس کے لیے ہمیں کوئی دلیل تو شریعت سے نہیں ملتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نام کا اثر ہوتا ہے، کیونکہ بہت سارے نام ایسے ہیں جو معنوی طور پر اچھے نہیں ہیں اور صحابہ کرام کے نام ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام، اور بہت سارے نام ایسے ہیں، حنظلہ، یعنی جن کو معنوی طور پہ کوئی اچھی نسبت نہیں قرار دی جا سکتی، اور علاوہ ازیں بھی بہت سارے نام ہیں. تو اگر ناموں کا اس معنوی نسبت سے کوئی فرق ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بدل دیتے، لیکن کچھ نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلے بھی ہیں، اور جب آپ نے نام بدلے ہیں تو اس کا مطلب ہے اس کی تاثیر ہوتی ہے. تو جو ان ساری روایات کو تطبیق دینے سے بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ ایسے ناموں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبدیل نہیں فرمایا جو نام کسی نہ کسی پہلو کے حوالے سے خیر کا کوئی معنی رکھتے تھے. مثلا جو ایسے معنی تھے، جو ایسے نام عربوں میں رکھے جاتے تھے نا جس کا مطلب شیر، یا جس کا مطلب بھیڑیا، یا جس کا کوئی خونخوار درندے کے نام پر یا کچھ اس طرح سے، تو وہ اصل میں اس قبائلی نظام کے اندر دوسرے قبیلے کو نیچا دکھانے کے لیے کہا جاتا تھا کہ ہمارے اندر شیر ہے، ہمارے اندر یہ ہے، ہم یہ اس طرح کے لوگ رکھتے ہیں. تو وہ دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے ایسے نام رکھے جاتے تھے. تو جو اس سسٹم کے اندر اسلام آنے کے باوجود بعد میں بھی جو اس سسٹم میں فٹ آتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معنی کے اعتبار سے غلط ہونے کے باوجود ان کو تبدیل نہیں کیا. لیکن کچھ ایسے تھے جن کا اس طرح کا بھی کوئی پازیٹیو میننگ نہیں نکل سکتا تھا، یا تو وہ شرکیہ نام تھے یا پھر کوئی اور وجہ تھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نام چینج بھی کیے ہیں جب آپ نے تبدیل بھی کیے، اور پھر ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ بہترین نام جو اللہ کو پسند ہے وہ عبداللہ اور عبد الرحمن ہے. تو یہ ساری باتیں یہ بتاتی ہیں کہ ناموں کا کوئی نہ کوئی اثر تو ہوتا ہے، وگرنہ پھر ہر نام ہی برابر ہوتا پھر بہترین تو نہ ہوتا. تو بہترین اس لیے ہے کہ اس کے ساتھ اللہ کا اس میں جلالت آیا ہے، اس میں رحمان کا نام آیا ہے، اس لیے وہ بہترین ہو گئے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نسبتوں سے نام اچھے یا برے ہوتے ہیں. اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ نام کا اثر ہوتا ہے. اگر آپ اس نیت سے نام رکھیں گے کہ یہ ابراہیم کے کردار والا اللہ تعالیٰ اس کو بنائے، اللہ تعالیٰ اس کو اسماعیل جیسا بنائے، اللہ تعالیٰ حسن اور حسین جیسا بنائے، اگر آپ یہ نیت رکھ کے نام رکھیں گے تو کیوں نہیں اثر ہوگا؟ انشاءاللہ ہوگا. اس کے پیچھے دعا شامل ہوگی. جب آپ اس کو بلایا کریں گے، جب وہ ساری زندگی لوگ اس کو بلاتے رہیں گے، آپ کی وہ جو نیت کی ہوئی دعا ہے اس میں شامل ہوگی. اسی طرح آپ کو قرآنی نام رکھتے ہیں، آپ کا خیال یہ ہے کہ وہ قرآنی نام جو ہے، چونکہ قرآن کا ایک ایک حرف پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں، تو میں اپنے بچے کا نام قرآنی رکھ لیتا ہوں کوئی. تو اب قرآنی نام زید مثلا قرآن میں آیا، آپ قرآن، مریم آیا ہے، اپنے بچے کا نام مریم رکھ لیا. اب نو آیا ہے، آپ نے نو رکھ لیا. کوئی ایسا نام، ایوب آیا ہے، آپ قرآن میں جتنے نام آئے آپ وہ نام رکھتے ہیں اس لیے کہ نبیوں کے نام بھی ہیں، نبیوں کے نام نہ بھی ہوں، صحابی کا نام ہو، کسی کا نام ہو، آپ اس لیے رکھتے ہیں کہ یہ جب بھی بلایا جائے گا تو انشاءاللہ نیکیاں ملیں گی. تو کیا خیال ہے جب آپ اس دنیا میں نہیں بھی ہوں گے تو جب اس کو پکارا جا رہا ہوگا تو آپ کو اس کا اجر نہیں ملے گا؟ تو یہ تو ایک باقاعدہ مستقل صدقہ جاریہ کا آپ نے کام کر لیا اگر آپ نے کوئی ایسا طریقہ اختیار کر لیا. اس لیے یہ کہنا کہ ناموں کا اثر نہیں ہوتا یہ درست بات نہیں محسوس ہوتی. ناموں کا اثر تو ہوتا ہے. اور ویسے بھی مجھے لوگ کہتے ہیں، واللہ عالم، میرا نام چونکہ حماد ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ اس طرح کے فعال کے وزن پہ جتنے نام ہوتے ہیں ان کے اندر شدت پائی جاتی، ہو سکتا ہے پائی جاتی ہو،
لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نام سے منع نہیں کیا. تو یہ لوگوں کے اپنے خود ساختہ آبزرویشنز ہیں، ہو سکتا ہے یہ درست ہوں، ہو سکتا ہے یہ غلط ہوں، لیکن جن ناموں کی نسبتیں ہیں اونچی، وہ انشاءاللہ اونچے نام ہیں، ان نسبتوں کو ناموں کے اندر کنسیڈر کرنا چاہیے. ہمارا اس بات پر ایمان ہے. اچھا، دوسرا اس کا حصہ تھا کہ نک نیم. لیکن نک نیم جو ہے نا، اگر تو وہ کسی نام کو بگاڑا ہوا ہے تو اس کی اجازت نہیں ہے. کسی نام کو بگاڑ کے آپ جب نک نیم رکھتے ہیں تو اس کی اجازت نہیں ہے. البتہ آپ کوئی بھی ایسا لفظ جو چن لیں جو اپنی آسانی کے لیے آپ چنتے ہیں تو اس کو وہ کوئی بھی نک نیم ہو سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. ہمارا اس بات پر ایمان ہے کہ موت کا وقت، جگہ اور وجہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے متعین ہے، تو پھر خودکشی کو کیوں حرام موت قرار دیا جاتا ہے؟ جب ہر چیز مقرر ہے تو آپ کو کس نے بتایا کہ مقرر ہے؟ آپ کو کس نے بتایا کہ آپ نے خودکشی کرنی ہے؟ آپ نے تو اپنی مرضی سے خودکشی کی. اللہ نے کس کے بارے میں کس کی موت کیسے لکھی ہے پتہ ہے؟ کوئی نہیں پتا. بعد میں پتا چلتا ہے جب وہ ہو جاتا ہے. تو بھائی یہ جو کچھ مقرر ہے یہ اللہ کا علم ہے، اس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے، اللہ کی ذات کے ساتھ ہے. آپ کو اس بارے میں فکر نہیں کرنی چاہیے کہ اللہ کو کیوں پتا ہے. آپ کو کیا پریشانی اس بات کی کہ اللہ کو کیوں پتا ہے؟ اللہ کو کیوں معلوم ہے کہ ہم نے کس وقت کب اور کیسے مرنا ہے؟ اللہ کو معلوم ہے. آپ کو اس بات پر اعتراض ہے اللہ کو کیوں معلوم ہے؟ بس اللہ کو معلوم ہے. یہ اللہ کے علم کا نام ہے. اللہ کا علم ہے اور وہ پریسائزڈ اور بالکل 100% درست علم ہے. اللہ کو معلوم ہے. اگر اللہ کو معلوم ہے تو وہ ہمارے عمل میں رکاوٹ نہیں بنتا. ہم اپنی مرضی سے عمل کرتے ہیں. خودکشی حرام اس لیے ہے کہ انسان اپنی مرضی سے اللہ کی دی ہوئی جان کو تلف کرتا ہے، وہ حرام ہے. اللہ نے امین بنایا آپ کو، آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ آپ اپنا بازو کاٹ دیں. آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ آپ اللہ کی دی ہوئی اس جان کے اندر کوئی بھی تبدیلی پیدا کریں. آپ اگر کوئی ایسی حرکت کریں گے تو آپ امانت میں خیانت کریں گے. تو یہ انسان چونکہ اپنے مرضی سے کرتا ہے، اپنے اللہ کے دیے ہوئے اختیار کو استعمال کرتا ہے، اس لیے ایک حرام کام کا ارتکاب کرتا ہے. حرام اور حلال کا فرق ہی یہی ہے. رزق اتنا ہی ملنا ہے، مرنا ہی مرنا ہے جس نے مرنا ہے. موت کیسے آنی ہے اللہ کو معلوم ہے. جب آپ اپنے اختیار سے کریں گے تو آپ اس کو حلال کو حرام بنا لیں گے، حرام کو حلال بنا لیں گے. جب آپ حلال طریقہ اختیار کریں گے تو وہ کام وہ ہونا ہی ہونا ہے، اس کا آپ کو اجر ملے گا. جب آپ حرام طریقہ اختیار کریں گے کام وہی ہونا ہے لیکن اس کا آپ کو نقصان ہوگا اور آپ کو گناہ ہوگا. محترم ڈاکٹر صاحب، میری اہلیہ کا انتقال 8 مارچ کو ہوا ہے. ان کی مغفرت کے لیے دعا فرما دیں. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. اللہم اغفر لہا وارحمہا وعافیہا واعف عنہا واکرم نزلہا ووسع مدخلہا واغسلہا بالماء والثلج والبرد ونقیہا من الخطایا کما نقیت الثوب الابیض من الدنس. اللہم ابدلہا دارا خیر من دارہا واہلا خیر من اہلہا وزوجا خیر من زوجہا وادخلہا الجنة الفردوس. اللہم ادخلہا الجنة الفردوس وقہا من فتنة القبر وعذاب النار. اللہم اغفر لجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات. کیا کسی خوشحال غیر مسلم میں دنیاوی مفادات کے حصول کے لیے اپنی مرضی سے اپنا مسلم ملک چھوڑ کر اس کی نیشنلٹی حاصل کرنا اور اس غیر مسلم ملک کی وفاداری کا حلف اٹھانا جائز ہے؟ مشہور ہے کہ نیشنلٹی کے حصول کے اس ملک کی وفاداری اور خیر خواہی کا حلف اور وعدہ کرنا پڑتا ہے. دیکھیں، وعدہ کرنا پڑتا ہے یہ مشہور نہیں ہے، یہ یقینی بات ہے. کوئی ملک آپ کو نیشنلٹی نہیں دیتا جب تک آپ ان سے وفاداری کا حلف نہیں دیتے. تو آپ کو حلف تو دینا پڑتا ہے اس ملک کی وفاداری کا جس ملک کی بھی آپ نیشنلٹی لیتے ہیں. لیکن آپ کس لیے لے رہے ہیں؟ مقصد یہ ہے. آپ کا اوپر والا سوال اہم ہے کہ کیا صرف مادی مفادات کے حصول کے لیے اپنی ترک مسکن کرنا اور ہجرت کرنا اور کسی ملک میں جا کے رہنا یہ درست ہے؟ دیکھیں، شریعت اسلامیہ میں یہ بہت فقہاء نے اس کے اوپر بحث کی ہے اور مختلف قسم کے دلائل اس کے اندر موجود ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ صرف ایک نیت سے اگر آپ کسی کافر ملک میں جا کے رہتے ہیں، صرف ایک نیت سے، اور وہ ہے اللہ کے دین کی خدمت، اس کے علاوہ ترک مسکن کی اور ہجرت کی کوئی اور بنیاد جب آپ رکھیں گے، اگر کوئی بنیاد ہوگی تو اس کے مطابق فیصلہ ہوگا. جو سب سے پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات بخاری اور مسلم میں، اس میں یہی تو وضاحت کی گئی ہے کہ فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ.
جس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہجرت کی ہوگی اسی کی ہجرت شمار ہوگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ فمن كانت ہجرته لدنیا يصيبها او امرأة ينكحها فہجرته الى ما هاجر الیہ۔ کوئی دنیا حاصل کرنے کے لیے ہجرت کرتا ہے یا وہ کوئی اپنی شادی کے لیے ہجرت کرتا ہے تو جس مقصد کے لیے اس نے ہجرت کی ہے اسی مقصد کے مطابق اس کو اس کا بدلہ ملے گا جو نیت اس کی تھی۔ لہٰذا کوئی شخص اگر جا کے وہاں رہتا ہے تو وہ یہ سمجھے کہ شادی یہاں بھی کرنی ہے میں وہاں جا کے کر لوں تو کر لے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر اس کے وہاں جا کے رہنے سے اس کے اسلام کو خطرہ درپیش ہو جاتا ہے، اس کے معمولات کو خطرہ درپیش ہو جاتا ہے، اس کے ایمان کی فکر لاحق ہو جاتی ہے تو پھر ظاہر ہے اس نے ایک حرام کام کیا۔ اور اگر ایسی کوئی حالات نہیں ہے تو پھر اچھی بات ہے، کوئی حرج نہیں، جا سکتا ہے۔ لیکن وہ یہ نہیں سمجھ سکتا اور یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اس کو ثواب ہوگا۔ ثواب کوئی نہیں ہوگا، ثواب ہوگا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جائے گا۔ باقی وہ اپنے لیے کر رہا ہے، وہ یہاں مرا یا وہاں مرا، وہ ایک ہی بات ہے۔ وہ اس نے اگر نیکی کی زندگی گزاری ہوگی تو اس کے اعمال کے مطابق اس کا معاملہ ہوگا۔ وہ ایک جگہ پہ اگر اس کو روزی کمانے کے وسائل نہیں ہیں، کوئی ذریعہ نہیں ہے، کسی دوسری جگہ پہ ذریعہ ہے تو وہ روزی کمانے کے لیے بھی جا سکتا ہے، بشرطے کہ اس کے پاس کوئی ایسی دلیل موجود ہو کہ حلال رزق یہاں نہیں کمایا جا سکتا، وہاں کمایا جا سکتا ہے، حلال رزق کے لیے بھی جایا جا سکتا ہے، لیکن یہ کوئی ثواب کا کام نہیں ہے۔ اور وہ اگر اس کے بدلے میں کسی ایسی سچویشن سے اس کو پالا پڑتا ہے جس سے اس کا ایمان اور اسلام خطرے میں پڑتا ہے تو پھر وہ گناہگار ہوگا۔ اور اگر اس کو ایسی کوئی سچویشن فیس نہیں کرنا پڑتی، اسلام اور ایمان خطرے میں نہیں پڑتا، تو پھر صرف یہ ہے کہ اس کا جواز موجود ہے کہ وہ چلا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر وہ رزق حلال کے لیے جاتا ہے یا کسی ایسے اچھے مقصد کے لیے جاتا ہے تو جا سکتا ہے، ثواب اور اجر والی بات نہیں۔ ایک ہی طریقہ ہے اور ایک ہی ذریعہ ہے جو مسلمان کی زندگی جس کے لیے وہ زندگی گزارتا ہے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ لہذا ترک مسکنت ہو، ترک مسکن ہو، ترک سکونت ہو، ادھر سے ادھر جانا ہو، نیشنلٹی لینی ہو، لے لے، مقصد یہ رکھے کہ میں نے اللہ کو راضی کرنا، پھر انشاءاللہ راستے میں بھی مر جائے گا تو اس کا فائدہ ہوگا۔ وگرنہ یہ جو لوگ یہاں سے جاتے ہیں، یہ جو ہیومن سمگلنگ ہوتی ہے، جو انسانی سمگلر یہاں سے لے کے جاتے ہیں، وہ مجھے پتہ چلا، میں اٹلی گیا تو پتہ چلا کہ یہاں سے پاکستانی جو غیر قانونی طریقے سے جانے کی کوشش کرتے ہیں ان میں سے 50% راستے میں مر جاتے ہیں، 50% راستے میں مر جاتے ہیں، پھر بھی لوگ رسک لیتے ہیں۔ اور کس لیے؟ صرف 4 ٹکوں کے لیے۔ اگر یہاں مزدوری مل سکتی ہے تو پھر وہاں آپ کیوں جاتے ہیں؟ کیا آپ کے پاس جواز ہے؟ لہٰذا جواز کی ایک ہی صورت ہے کہ یا تو یہاں پہ حالات ایسے ہوں کہ آپ کو مزدوری بھی نہ مل رہی ہو پھر جا سکتے ہیں، اور یا پھر آپ صرف دین کی تبلیغ کے لیے جا سکتے ہیں اور کوئی ذریعہ نہیں ہے یا اور کوئی میرے پاس جواز کی دلیل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، قرآن کی سمجھ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تفہیم اور اس کے مطابق اللہ تعالیٰ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم اہدنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم انفعنا بالقرآن العظیم، اللہم ارفعنا بالقرآن العظیم، اللہم اجرنا من النار بالقرآن العظیم، اللہم اجرنا من النار بالقرآن العظیم، اللہم ادخلنا الجنة الفردوس بالقرآن العظیم، اللہم ارزقنا الجنة الفردوس بالقرآن العظیم، اللہم اجعل القرآن لنا اماما ونورا وہدا ورحمہ، اللہم اجعل القرآن لنا اماما ونورا وہدا ورحمہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔